اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین فی الاعراب. ٹھیک ہے، تمرین فی الاعراب، تمرین اعراب میں. نموذجن، نموذج کہتے ہیں مثال کو. نموذج یعنی مثال. کہہ رہے ہیں یعود الغائب الی الوطن. یعود پلٹتا ہے، غائب جو غائب ہے وہ پلٹتا ہے، الی الوطن وطن کی طرف. تو یعودو کیا ہے؟ یعودو ہے فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع. فعل کے بعد الغائب کیا ہے؟ فاعل مرفوع. الا کیا ہے؟ حرف جرین، حرف جر. الوطن کیا ہے؟ اسم مجرور بإلا، اسم مجرور بإلا. جب بإلا ہم کہہ رہے ہیں تو بإلا کا مطلب ہوتا ہے یعنی الا کے ذریعے، کہ وطن مجرور ہے، اسم ہے مجرور ہے، اور جس نے جر دیا ہے وہ جر دینے والا کون ہے؟ الا. واضح؟ جی. اب دیکھیے جو ہمیں کرنا ہے کہ بالعلم یسود المرء، بالعلم یسود المرء، بالعلم یعنی علم کے ذریعے. ٹھیک ہے. یسود المرء، مرء کہتے ہیں انسان کو، مرء کہتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے. یسودو سرداری کرنا، حکومت کرنا. بالعلم یسود المرء، علم کے ذریعے انسان حکومت کرتا ہے یا سرداری کرتا ہے. تو الباء کیا ہے؟ حرف جرین، حرف جر ہے. علم کیا ہے؟ اسم مجرور بالباء. یہ دیکھیے الا سے مجرور تھا تو کہا بإلا، یہ بے سے مجرور ہے تو کہیں گے بالباء. یسودو فعل مضارع مرفوع، المرء فاعل مرفوع. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دو ایگزامپل دے دی ہیں. اب کہہ رہے ہیں عارف الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کا اعراب کیجئے. کہہ رہے ہیں لا تلعب بالنار، آگ سے مت کھیلو. لا تلعب مت کھیلو، بالنار آگ سے. پھر ہے الفأرۃ مختبئۃ، الفأرۃ منے چوہیا. ٹھیک ہے. مختبئۃ چھپی ہوئی ہے، مختبئہ یعنی چھپی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ اچھا دوسرا چھوٹ گیا، آ جائیں گے وہیں پہ، آ جائیں گے. دوسرا چھوٹ گیا تو آتے ہیں. کہہ رہے ہیں الفأرۃ مختبئۃ، چوہیا چھپی ہوئی ہے، فی الحجرۃ کمرے میں. تتلألأ النجوم، ستارے چمکتے ہیں. ٹھیک ہے. نجوم کہتے ہیں ستاروں کو. تتلألأ النجوم، ستارے چمکتے ہیں، فی السماء آسمان میں. تعب الولد، لڑکا تھکا، من الجری، دوڑنے سے. لڑکا تھک گیا کس سے؟ دوڑنے سے. تو اب آپ لوگ اس کا کیا کر کے لائیے گا؟ لا تلعب کیا ہوگا؟ فعل نہیں،
با حرف جر نار، نار کیا ہوگا مجرور، تتلألأ کیا ہوگا فعل مضارع مرفوع، النجوم کیا ہوگا فاعل مرفوع، فی کیا ہوگا حرف جر، السما کیا ہوگا اسم مجرور بفی، الفأرة مبتدا، مختبئة خبر، فی حرف جر، الحجرة مجرور، مجرور اسم مجرور بفی، تعب الولد لڑکا تھکا، من الجریے دوڑنے سے، تو تعب فعل ماضی مبنی علی الفتح، الولد فاعل مرفوع، من حرف جر، ٹھیک ہے، الجریے یعنی مجرور، اسم مجرور بے من، ہو جائے گا نا اس طرح سے سب سے؟ اگر یہ الفاظ تو ہے، اس کو فائل بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، فاعل فعل کے بعد آتا ہے نا، اور یہ اسٹارٹنگ جملے کے شروع میں ناؤن آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا مبتدا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ آپ کو کوئی سوال شارف؟ نہیں جناب۔ اب دیکھیے ایک نیا درس، اور میرے خیال سے یہ آخری درس، النعت، نعت اور منعوت کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں صفت کو، ٹھیک ہے، اور منعوت کہتے ہیں موصوف کو۔ جو کتاب کے ایگزامپلس ہیں انہی کو ہم لیتے ہیں، مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا ھذا کتاب مفید، یہ مفید کتاب ہے، یہ دیکھیں کتاب ہے منعوت، کیا بولتے ہیں اس کو منعوت، مفید کیا ہے نعت، نعت کو اور کیا کہتے ہیں صفت، منعوت کو موصوف، ٹھیک ہے، نعت اور منعوت۔ یہ دیکھیے چار چیزوں میں ان کے درمیان مطابقت پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 تذکیر و تانیث، یعنی کس اعتبار سے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، کتاب مذکر ہے کہ مؤنث ہے مذکر ہے، تو مفید مذکر ہے کہ مؤنث مذکر، یعنی اگر موصوف مذکر ہے صفت بھی کیا آئے گی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے صفت بھی کیا ہوگی مؤنث، یاد رہے گا، چار میں سے ایک ہی ہوگی۔ دوسرا کیا ہے اعراب بنا، ہے نا، یعنی زیر زبر پیش کے اعتبار سے، اس پر دیکھیے یہ کیا ہے مرفوع ہے کہ نہیں ہے، مرفوع ہے، مفید بھی کیا ہے مرفوع ہے، دو ہوا، تیسرا کیا ہوگا افراد تثنیہ
اور جمع کہ اگر یہ مفرد ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد. یہ اگر تثنیہ تو یہ بھی کیا ہوگا؟ تثنیہ. موصوف اگر جمع صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع. چوتھا کیا ہوگا؟ چوتھا ہوگا تعریف و تنکیر کے اعتبار سے. تعریف و تنکیر کیا مطلب ہوتا ہے تنکیر کا؟ یعنی معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے ان میں مطابقت پائی جائے گی. یہ اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، یہ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی. ہاں مفرد تثنیہ جمع. افراد یعنی مفرد. شارف سمجھ میں آئی بیٹا؟ جی جناب. جی. اب دیکھیں ایک اور مثال دی ہے. قرأت کتابا مفیدا. قرأت فعل فاعل ہے، کتابا مفعول بہ اور موصوف، مفیدا اس کی صفت. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ھذا مبتدا کتاب خبر. خبر کے بعد اور کیا ہے؟ موصوف، مفید اس کی صفات. کلیئر؟ قرأت کتابا مفیدا. تو یہ یاد ہے اگر اس پہ معرفہ آئے گا، یہ معرفہ رہے گا تو اس پر بھی معرفہ. مثلا کہیں گے، کسی سینٹینس کو لیتے ہیں، قرأت کتاب المفیدہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مفیدہ. یعنی اس پہ الف لام تو اس پر بھی الف لام، اس پر نصب تو اس پر بھی نصب، اس پر رفع تو اس پر بھی رفع. یہ مفرد تو یہ بھی مفرد، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے؟ ابھی اور مثالیں ہیں جو کتاب میں درج ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو موصوف صفت ہوتے ہیں اس میں 4 چیزوں میں مطابقت پائی جانی ضروری ہوتی ہے. نیاز کلیئر ہے؟ جی آگا. ہاں تو پڑھیے شارب، آپ پڑھیے پہلا والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کتاب مفید. کیا معنی ہوگا ھذا کتاب مفید؟ یہ کتاب مفید ہے. ہاں یہ مفید کتاب ہے. یہ کتاب مفید غلط ہوگا ترجمہ. کیا کہیں گے؟ یہ مفید کتاب ہے. ھذا کتاب مفید، یہ مفید کتاب ہے. چلیے اگلا پڑھیے چراغ. چراغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرأت کتابا مفیدا. قرأت کتابا مفیدا. میں نے مفید کتاب پڑھی. یہاں پہ دیکھیں پہلی والی مثال جو ہے کس کی ہے؟ رفع کی. دوسری والی مثال کس کی ہے؟ نصب کی. تیسری مثال پڑھیے نیاز بانو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظرت فی کتاب مفید.
میں نے مفید کتاب دیکھی. نہیں میں نے مفید کتاب میں دیکھا. ٹھیک ہے, میں نے مفید کتاب میں دیکھا. تو یہاں پہ دیکھیں فی کی وجہ سے کتاب مجرور ہوا تو مفید پہ بھی کیا آ گیا؟ جر. کتابن منصوب تھا تو مفیدن بھی کیا ہوا؟ منصوب. کتابن مرفوع تھا تو مفیدن بھی کیا ہوا؟ مرفوع. سمجھ میں آیا کہ صفت اپنے موصوف کی اتباع کرتا ہے. چلیے بھنگور پڑھیے پہلا. حاضر میدان فسیح, یہ چوڑا میدان ہے. حاضا میدان فسیح, یہ چوڑا میدان ہے. ٹھیک ہے. رأیت میدان فسیحا, میں نے دیکھا چوڑا میدان. رأیت میدانا فسیحا, یہاں دیکھیں جیسے کتاب مفید مرفوع تھا اسی طرح سے میدان فسیح بھی کیا ہے؟ مرفوع. اور جس طرح سے کتاب مفیدا منصوب ہے اسی طرح سے میدان فسیحا بھی کیا ہے؟ منصوب. اور جس طرح سے کتاب مفید مجرور ہے اسی طرح سے فی میدان فصیحین, یعنی جرائتو میں دوڑا فی میدان فصیحین چوڑے میدان میں. رائتو میدان فصیحان, میں نے دیکھا چوڑا میدان. ہذا میدان فصیحن, یہ چوڑا میدان ہے. تو مجھے بتائیے 3 مثالیں ادھر کی اور 3 مثالیں ادھر کی, سب کے ترجمے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کیوں نیاز؟ آگے بڑھو. جی آگے آ رہے ہیں. ہاں پڑھیے یہ والا پڑھیے. اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفتحت الوردۃ الجمیلۃ. ہاں تفتحت الوردۃ الجمیلۃ, احسن, یعنی خوبصورت گلاب کھلے. کھلے, تفتحت کھلے. اگے فعل ماضی ہے. تفتحت فعل ماضی ہے بالکل, باب تفاعل سے, یعنی ثلاثی مزید پڑھے گی آپ, نہیں پڑھا ہے تو ثلاثی مزید کے ابواب میں سے باب تفاعل ہے, اسی سے فعل ماضی ہے, اس کی گردان جب کریں گے. تفتحت الوردۃ الجمیلۃ, ٹھیک ہے, خوبصورت گلاب کے پھول کھلے. چلیے پڑھیے شارح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبت الوردۃ الجمیلۃ. کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے توڑا گلاب کے پھول کو جو خوبصورت. نہیں, میں نے قطفت الوردۃ الجمیلۃ, میں نے خوبصورت گلاب توڑا. ٹھیک ہے, میں نے خوبصورت گلاب توڑا. چلیے آپ پڑھیے چراغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظرت الی الوردۃ الجمیلۃ, میں نے خوبصورت گلاب دیکھا. نظرت الی الوردۃ الجمیلۃ, میں نے خوبصورت گلاب کی طرف دیکھا. تو یہاں پہ دیکھیں نظر تو فعل و فاعل ہے, الی حرف جر ہے, وردہ مجرور ہے. تو وردہ اگر مجرور ہے تو جمیلہ کیوں مجرور ہوا؟
کیونکہ جمیلہ وردہ کی صفت ہے، ورنہ تو حرف جر کس پہ آیا ہے؟ وردہ پہ. کیا ضرورت ہے جمیلہ کو زیر دینے کی؟ کہ جمیلہ کو زیر اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ وردہ کی صفت ہے. مفید بھی اس لیے ہے، انشاءاللہ آپ لوگ نحو میں پڑھیں گے توابع. ٹھیک ہے، توابع میں کیا کیا آتا ہے؟ ان میں سے کیا ہے؟ نعت. تاکید بھی توابع میں آئے گی، نعت آئے گی. صحیح. کہنا تفتحت جی اگر یہ تفتحتی ہے نا تو ماضی میں تو 3 ورڈ ہوتا ہے نا. ہاں، لیکن ایک ثلاثی مزید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید. ثلاثی مزید کہتے ہیں جن میں ایک حرف کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں 2 حرف زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں 3 حرف زیادہ ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر ہم نے کہا اکرما، یہ بھی فعل ماضی ہے. یہ کیا ورڈ ہے اس میں؟ 4. 4 ہے نا، 1 2 3 4. تو اس میں کیا زیادہ ہے؟ الف. ہم نے کہا انتصر، کیا حرف زیادہ ہے اس میں؟ 2، الف اور تے. اصل ورڈ کیا تھا؟ ناصارا. الف اور انتصارا جب ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ الف اور تے زیادہ ہوا، 2 زیادہ ہوا. استبصرا، یہ بھی ماضی. استبصرا. استبصرا اصل کیا تھا؟ بصرا. کیا زیادہ ہوا؟ الف سین اور تے. کیا حرف زیادہ ہوا؟ 3. تو اس کو بولتے ہیں ثلاثی مزید. ٹھیک ہے، تو اسی میں سے ابھی جو ہمارے پاس فعل ہے تفتحت باب تفعل، جس کا ماضی ہوتا ہے تفعلا. کیا ہوتا ہے؟ تفعلا. تفتحا پہلا صیغہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کے وزن پہ تفتحا. ٹھیک ہے، تفتحا تفعلا کے وزن پہ کیا حرف زیادہ ہو جائے گا؟ ایک تے اور ایک یہ والا تشدید والا. ٹھیک ہے، 2 حرف زیادہ ہوگا. سمجھ میں آیا نیاز؟ ہاں، تو اس طرح سے بڑھا کے ان کے معنی تبدیل ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر باب کی ایک خصوصیت ہے. تو ثلاثی مزید کے ابواب انشاءاللہ نحو جب پڑھیں گی آپ، نحو نہیں صرف. ٹھیک ہے، تو صرف مقدماتی میں یہ بات آئے گی. آپ کو پڑھتی ہیں؟ نہیں آگا. ہاں، تو دیکھیے گا، یہ تو یہ نہیں ہے. عربی کے ساتھ دیکھیں نحو اور صرف کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے. تو آج یہیں پہ رکتے ہیں ان کی مثالوں کے ساتھ. انشاءاللہ بحث کو کل لیں گے. ٹھیک ہے، اور عنقریب ہماری یہ کتاب بھی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اور اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد دیکھیے کیا اسٹارٹ ہو رہی اس کی دوسری جلد. ہاں، اس میں دیکھیے آ رہا ہے سب فعل افعال کی بحث آ جائے گی. صرف کی بحث اس میں آئے گی. تقسیم الفعل الى صحیح الاخر و معتل الاخر. ٹھیک ہے، صحیح و معتل اس طرح کی بحثیں ہیں. یہ سب کس کی بحثیں ہیں؟ صرف کی. یہ مبنی و معرب کی دیکھیے اگر بحث. ریویژن بھی کرائیں گے. ہاں، ریویژن کروائیں گے. کروائیں گے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوسری جلد میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. انواع البناء دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ سب اہم بحثیں ہیں نحو کی. ریویژن کروائیں گے. اب ریویژن ہی یعنی یہ فنش ہو جائے گی تو پھر ریویژن کروائیں گے.
ٹھیک ہے، جزء ثانی اگر پڑھائیں گے تو نیکسٹ اس میں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہیں پہ رکتے ہیں، اس کی بحث انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.